بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفر اور ایمان یہ دو بالکل متضاد متناقض چیزیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حاملین کفر اور حاملین ایمان دونوں کا انجام بالکل الگ الگ ہے۔ آج جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اہل ایمان کی میراث کیسی ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 10ویں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اولئک، یہ جن لوگوں کا تذکرہ پچھلی آیات مبارکات میں کیا گیا ہے یہی لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، الوارثون، وارث۔ اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَلَمَّا وصفهم الله تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال أولئك هم الوارثون۔ جب رب کائنات نے ہمیں یہ سمجھایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، تو فرمایا یہ لوگ وارث ہیں۔ اب یہ کس چیز کے وارث ہیں، یہ تو اگلی آیت مبارکہ کی وضاحت جب ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ یہاں پر مفسرین کرام جن میں امام ابن جریر، امام قرطبی وغیرہ شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اولئک المؤمنون الموصوفون بتلک الصفات هم الوارثون یوم القیامت منازل اہل النار من الجنت، کہ اصل میں جن کو اللہ رب العزت نے اس قابل بنایا اپنی توفیق اور اپنے فضل و کرم سے کہ وہ ان صفات کو اختیار کریں، تو یہ لوگ دراصل قیامت کے روز جہنمیوں کے مقابلے میں جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اور پھر اسی مناسبت سے مفسرین کرام ایک حدیث بھی لے کر آئے ہیں، سنن ابن ماجہ میں 4341 میں، اور پھر اور بھی بہت ساری احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا له منزلان، منزل فی الجنۃ ومنزل فی النار، فاذا مات فدخل النار وورث اہل الجنۃ منزله فذلك قوله اولئک هم الوارثون۔ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے مگر اس کے لیے دو ٹھکانے ہیں، یا جنت میں یا جہنم میں، اور جب وہ مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہوتا ہے تو پھر جنت میں اس کا جو مقام تھا اہل جنت اس کے وارث بن جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اولئک هم الوارثون۔ اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مزید اہل علم نے اس حوالے سے کچھ مزید ہمارے سامنے وضاحت رکھی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے
جنت دراصل اپنے بندوں کے لیے رکھی، لیکن بندوں نے توحید کی بجائے شرک کا راستہ اختیار کیا، اطاعت کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو پھر طے شدہ بات ہے جس بد نصیب انسان نے غلط راستہ اختیار کیا اس سے جنت میں اس کا ٹھکانہ چھن گیا۔ اور معزز خواتین و حضرات، اسی مناسبت سے پھر سورہ مریم کی 63ویں آیت مبارکہ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ وہ جنت اس کے وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنائیں گے جو دراصل متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ سورۃ الاعراف پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، 43ویں آیت مبارکہ ہے اس کی، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ آواز لگاتے ہیں، قیامت والے دن آواز لگائیں گے کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بن گئے ہو، جو تم نیک اعمال سر انجام دیا کرتے تھے۔ اور آپ پیچھے جا کے اس آیت مبارکہ کی تفسیر سماعت فرما سکتے ہیں، سورۃ الاعراف کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ملک العلام ربد الجلال والاکرام کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اور چونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم دنیا میں بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے، تو یہ جن اعمال کا تذکرہ پچھلی آیات مبارکات میں ہوا، وہ اعمال دراصل وہ بیج ہیں جو ہم ڈالتے ہیں، وہ محنت ہے جو ہم کرتے ہیں، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اس محنت کا پھل ہمیں پھر آخرت میں ملے گا۔ اب اسی مناسبت سے اہل علم نے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے رکھی ہے، کہتے ہیں وقیل معنی الوارث ہوا ان یؤول امرهم الى الجنۃ وینالونها، کہ ان کا معاملہ جنت کی طرف پھیر دیا جائے گا اور اس جنت کو پا لیں گے، جس طرح کہ ایک وارث کو اس کی میراث جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے کہ وارث تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مورث ہو، اور مورث کی موت کے بعد وراثت اسے ملتی ہے، تو یہاں پھر مورث کون ہے، مرا کون ہوگا جس کی وراثت جنت کی شکل میں اہل ایمان کو مل جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک قاعدہ سمجھیے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ عام حالات میں یہ وارث اور مورث کا جو معاملہ ہے وہی ہے جس کی طرف میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا، لیکن جس طرح کے ہر قاعدے قانون میں استثناء ہوتا ہے، تو یہ ایک استثنائی معاملہ ہے۔ یہاں پر یہ کہنا کہ اگر وراثت ملے گی اہل جنت کو تو پھر مورث کون ہوگا، یہ سوال یہاں نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیپشنل کیس، استثنائی معاملہ ہے، تو بالکل یہ ایک استثنائی معاملہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے امید رکھوں گا کہ آپ انشاءاللہ اسے سمجھیں گے بھی اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کریں گے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔